بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پروردگار نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنا کے بھیجا ہے۔ ایک اس کا بدن ہے، مادہ، ایک اس کی روح ہے جس کا تعلق دوسرے عالم سے ہے۔ دونوں چیزیں جب جڑتی ہیں تو انسان کی حیات تخلیق میں آتی ہے کہ انسان زندہ ہے، ورنہ یہی شخص جس میں روح نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بھی پوسٹ ہو، لیکن جب روح نکل جائے تو وہ صرف مردہ ہے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کی ختم ہوتی ہے وہ اس کی شناخت۔ بادشاہ تھا، منسٹر تھا، وزیر اعظم تھا، پرنسپل تھا، بزنس مین تھا، جو بھی تھا، سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی حیثیت بس اتنی سی ہے کہ ایسے انسان دنیا میں بہترین کپڑے پہنتا ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے، اسی حالت میں مر بھی جائے نا تو کوئی اس کو ہاتھ لگا لے تو اس کے اوپر غسل میت واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی گزارتے وقت اسے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ خب میں اپنے بدن کو اچھا نہ رکھوں، نہ اس کے اپنے احکام ہیں۔ اسلام کہتا ہے صاف ستھرے رہو، غریب امیر سے فرق نہیں پڑتا، انسان صاف ستھرا رہے، وہ اس کے احکام ہے، صحت کا خیال رکھے، ڈاکٹر کو دکھائے، مطب کو دکھائے۔ اللہ نے موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش انسان کو کرنی ہے۔ بدن کا خیال رکھے، ورزش کرے، جوانوں کو ایکسرسائز کرے، ضروری ہے، بدن کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے، اور اس کی خوراک بھی اتنی ضروری ہے جتنی آپ کے بدن کی خوراک ہے۔ ہمارا نہیں، دنیا کا جو سسٹم ہے ورلڈ کا، اس کا سارا فوکس، اس کی ساری توجہ بدن کے اوپر ہے۔ بدن کے لیے سب کیا جا رہا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کپڑے ایسے ہوں، بستر ایسا ہو، کرسی ایسی ہو، گاڑی ایسی ہو، آسائش ایسی ہو۔ صرف یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا میں جو چیزیں انسان کو کھینچ رہی ہیں، اس کا جو محور ہے، جو نقطہ ہے، وہ دنیا ہے اور نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، دنیا پرست آدمی حق بھی کھاتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، کچھ بھی کر لے گا، اسے دنیا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ الہی نظام ہے۔ الہی نظام میں جو محور ہے وہ پروردگار ہے۔ وہاں پر انسان محور نہیں ہے، یہاں انسان محور ہے۔ سب کچھ انسان کے لیے کر دو۔ آپ جائیں ویسٹ میں دیکھیں، یہ ویسٹ کیا، پوری دنیا ویسٹ ہو چکی ہے۔ آپ کا ہمارا اپنا ملک ہے، کوئی بھی، ہم تو نام کے مسلمان ہیں، باقی تو سب ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ تو یہاں پر صرف انسان کو کیا چاہیے؟ آپ دیکھ لیں ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی ہمارا ٹی وی جو مسلمان بھی ہوتا ہے وہ انسان محور ہے۔ یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ جیت لو، یہ انعام لے لو۔ روحانیت، معنویت، خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان محور ہے۔ جبکہ اللہ نے 1,24,000 کو جو بھیجا، انہوں نے دنیا نہیں سکھائی، جتنی ضرورت تھی اتنی دنیا سکھائی انہوں نے۔ دنیا کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ آپ بولیں جی پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، نہیں، اسلام منع کرتا ہے ایسی چیز کو۔ آپ کے دور خود صدر اسلام کے اندر جو لوگ بعض آیتوں کو سن کر قیامت کی گھبرا گئے اور جنگلوں کی طرف چلے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے واپس بلایا ہے کہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو سب سے افضل پیغمبر تھے، اگر ایسا کرنا ہوتا تو غار حرا سے وہ ہستی، وہ مبارک، وہ ذات نیچے اترتی نہیں، اوپر بیٹھی رہتی۔ حضرت جبرائیل آ رہے تھے، وحی آ رہی تھی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور اس سے اچھی جگہ کیا ہے؟ کہا نہیں، دنیا میں ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو پہنچانا، اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ دنیا چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دنیا میں ڈوبنا نہیں ہے۔ جو دنیا میں ڈوب گیا وہ پھر ختم ہو گیا۔ زہد کی جو تعریف ہے، یعنی زاہد شخص ہونا، جو تقوی سے اوپر، آپ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے زاہد ہونا۔ زاہد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں، دنیا ہو مگر آپ کا دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا آپ کے پاس ہو، نام ہو، ویسا اللہ نے آپ کو دیا ہے،
آپ اسی حساب سے رہے. لیکن آپ جو شخص صرف دنیا یا دنیا کے چیزوں میں یا رشتوں میں پھنسا رہے گا, مرتے وقت اس کی روح جو ہے وہ بڑی مشکل سے پرواز کرتی ہے.